بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد افضال چودھری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان۔ آج ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ جب آپ جنرل سیکرٹری بن جائیں گے تو اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے، وکلا صاحبان کے لیے کیا اصلاحات لائیں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم افضال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ احمد صاحب، میں نے ابتدائی تعلیم میٹرک کی ہے ملتان سے۔ بیسک تو میری رحیم یار خان سے ہے، میٹرک میں نے ملتان سے کی ہے، ذکریہ یونیورسٹی، ذکریہ سے مطلب ذکریہ اکیڈمی ہے، وہاں سے ذکریہ ٹھیک، لسانی ذکریہ اکیڈمی۔ اچھا، دین جو ہے میں نے میٹرک جو ہے میری ایف اے جو ہے وہ ملتان بورڈ سے ہے، اور گریجویشن بھی میری ملتان بورڈ سے ہے، اور لاء میں نے کیا ہے، ریگولر کیا ہے میں نے گیلانی لاء کالج ذکریہ یونیورسٹی سے۔ ٹھیک، تو الحمدللہ اس پروفیشن کو جو ہم نے ایز اے جو ہے نا وہ پیشنٹ کے طور پہ لیا ہے، ایز اے خدمت کے طور پر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں کماتے تو سارے ہیں، جی، ہم بھی کمانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے، کسی کی انصاف کی رسائی جو ہے وہ بہتر سے بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ جہاں تک وکالت کا تعلق ہے تو وکالت کو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، مطلب اپنے ٹیچر سے بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ لارڈز کا پیشہ ہے۔ جی، لارڈز اس میں جو اس کے پیچھے جو بیہائنڈ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو مطلب انگلینڈ سے یہ سسٹم چلا ہے نا، اس میں لارڈز اس خدمتگار لوگوں کو کہا جاتا تھا جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سوسائٹی میں فرسٹ اقدام اٹھاتے تھے، انہیں لارڈز کہا جاتا تھا۔ تو لا ایز اے وکیل بننے کا شوق تو شروع سے ہی تھا۔ مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح کہ جب یونیورسٹی میں ہمارا فرسٹ ٹائم انٹروڈکشن ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ ورڈ کہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے سی ایس ایس آفیسر، ٹھیک، بٹ آئی ایم اونلی کہ میں نے یہ ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے جسٹ لائر اینڈ جسٹ وانٹ ٹو اے گڈ لائر۔ ٹھیک۔ ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک اچھا وکیل کو اچھا لا نوئنگ ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے کیس کے اوپر پراپر گرپ ہونی چاہیے، اور اس جو لا میں جو وہ کیس کر رہا ہے اس سے ریلیونٹ اس کو لا کا پتہ ہو، اور اس کو کورٹ میں اپیرنس کا پتہ ہو، اور اپنے کلائنٹ سے لائلٹی اور لا پہ عبور جو ہے نا، یہ ایک اچھے وکیل کی میرے حساب سے سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ خصوصیات میں آتا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی، انصاف جہاں تک ہم نے پڑھا ہے نا اپنی بکس میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا لا یا کوئی ایسا رائٹ جس سے متعلق قانون نہ بناؤ۔ پرابلم ہے تو صرف اور صرف امپلیمنٹیشن کا ہے۔ مثلاً آپ یہ لگا لیں کہ جیسے ہمارے ہاں، میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لا میں ابھی بہت ساری گنجائش ہے امینڈمنٹ کی، سیم لائک دس کہ ایک پرسن ہے جس کو یہ جو کانگنیزیبل اور نان کانگنیزیبل آفینس کا ایشو ہے نا، اس میں میرا بہت سارا اختلاف ہے۔ میں کورٹس میں بھی اکثر اس بات پہ مطلب ججی سے بھی اظہار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے کوئی کپڑے پھاڑ جائے، جی، اس کی کوئی انسلٹ کر جائے، اور وہ جا کے یہی اپلیکیشن اگر سچ کا سہارا لے کے یہی اپلیکیشن دے تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ نان کانگنیزیبل آفینس ہے۔ نان کانگنیزیبل آفینس، چھوٹے آفینس کی میں کہتا ہوں پکڑ جو ہے نا وہ زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ چھوٹے آفینس کی پکڑ نہیں ہوگی تو اسی قرض پہ اس کے پیچھے بیہائنڈ ریزن کی وجہ سے بڑے جرائم ہوتے ہیں۔ میرے حساب سے جب تک یہ تین ادارے اپنے مکمل طور پہ فرائض صحیح انجام نہیں دیتے تب تک انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ مثلاً
سب سے انیشیل سٹیج ہے ایگزیکٹو. ٹھیک. ایک بندے کے ساتھ پرابلم ہے، وہ جاتا ہے تھانے، ایک دفعہ جاتا ہے، اس کے چکر کٹوا جی. اس بیچارے کے لیے اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا. اگر ایگزیکٹو اپنا کردار بہترین طریقے سے انجام دے، جی. کوئی کسی بندے کا مسئلہ ہے، جائے تھانے میں فوری اپلیکیشن دے، اگر اس پہ فوری انصاف ہوتا ہے، اس پہ انفلوئنس نہیں آتی، جی. کوئی سیاسی پریشر نہیں آتا، تو میں کہتا ہوں آدھے مسئلے تو وہیں حل ہو جائیں. جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم ایگزیکٹو کے پاس جائیں گے تو ہمارا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا، تو اگر یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس سے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی انفلوئنس بہت کم ہو جائے گا. اگر لوگوں کا یہ یقین ایگزیکٹو بحال کرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ان کے مسائل اسی طریقے سے حل ہوں گے. تو سیکنڈ جو ہے اس میں جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں ہمارا ایشو یہ ہے کہ جوڈیشری کا پروسیس بہت اچھا ہے، وہ ایویڈنس کا لینا اور ایویڈنس کو دیکھنا، لیکن اس کے لیے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ ایگزیکٹو نے اگر میرٹ پہ کیس بنایا ہوگا تو جوڈیشری اچھے طریقے سے انصاف فراہم کر سکے گی. اگر ایگزیکٹو نے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو ظاہری بات ہے عدالت جو ہے اس نے وہ بیس کرتی ہے ایویڈنس کے اوپر. جی. ایویڈنس ہمارا وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے، ہم نے اچھے طریقے سے ایویڈنس کروانی ہے اور جج کو پراپر لا بتانا ہے. ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ بیسٹ جج وہ ہوتا ہے جو خود لا نوئنگ ہو. تو سیکنڈ جو ہے اس پہ عمل درآمد. اگر سزا کا قانون ہے تو غریب اور امیر کے لیے ایک ہی جیسا قانون ہونا چاہیے. انسان ہے نا، پیدا ہوا ہے تو پیدائشی آزاد ہے. تو اگر اس طرح کی ڈیفرینشیٹ آئیں گی کہ ایک امیر آدمی کو علیحدہ سہولت مل رہی ہے، غریب آدمی کے لیے اور پرابلم ہے، تو اگر ایسا آئے گی تو پھر یہ ٹوٹل سسٹم خراب ہو جائے گا. سب سے پہلے ایگزیکٹو کو بہتر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ عدلیہ آ جاتی ہے، اس میں سپیڈی انصاف آ جاتا ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. ایک بندے کو 10 سال بعد انصاف ملا ہے تو کیا انصاف ملا ہے. اب اگر اس پہ عمل درآمد ہو ہی گیا تو اس پہ جو ہے نا اس کو سزا جو ہے نا وہ مینٹین رہنی چاہیے اس کی. ٹھیک. جناب آپ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ایز اے جنرل سیکرٹری کے حوالے سے، تو آپ کا کیا بیسک منشور ہے اس بار کو لے کر؟ کیا اصلاحات لائیں گے؟ کیا ڈیولپمنٹ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ الیکشن تو ہم اس منشور سے لڑ رہے ہیں کہ جو بار کے ہمارے بیسک مسائل ہیں. جی. ہماری بار کا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈر ہے نا جی. وہ ہے کلائنٹ. ٹھیک. سب سے پہلے اگر کلائنٹ کی عدالت میں آ کے ہم اب آج بھی بڑے بزرگوں سے یہی بات سنتے ہیں کہ کوئی کسی غریب کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے تو وہ کہتا ہے تمہیں میں آئی ول سی یو ان کورٹ. جب کورٹ میں انصاف نہیں ملے گا تو پھر وہ کلائنٹ کہاں جائے گا؟ ہماری روزی روٹی عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سارے اس سب کا جو منبع ہے، سٹیک ہولڈر ہے، وہ ہے کلائنٹ. کلائنٹ کی بہتری کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدام ہو سکے میں وہ اٹھاؤں گا. سیکنڈ ہے ہماری یوتھ. جی. یوتھ میں کا ایشو یہ ہے کہ یوتھ کو جو تو آلریڈی سیٹل ہیں ان کے لیے تو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن جو یوتھ کے نئے نوجوان آ رہے ہیں ان کے لیے لا سیکھنے کی، لا میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی، آگے چیمبرز کے ایشو ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. جو یہ جو کالا کوٹ ہے نا سر، اس کالے کوٹ نے بڑے بھرم رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے جو ینگ لائرز آتے ہیں، یہ کالے کوٹ نے جب ہم وکیل بن جاتے ہیں نا ہماری رسپیکٹ سب کی سیم ہو جاتی ہے. ہاں سینئر جونیئر کا ہماری ایک روایت ہے چلتی آ رہی ہے، ہم نے سینئرز کو رسپیکٹ دینی ہے، لیکن سینئرز کو یہ چاہیے جو کہ عرصہ دراز سے یہ اگنور کیا جا رہا ہے، جونیئرز کے معاملات کو، جونیئرز کے مسائل کو. جونیئرز کے لیے چیمبرز کے ایشوز ہیں، جونیئرز کے لیے بکس کے ایشو ہیں، لائبریری کا ایشو ہے. اور سیکنڈ جو ہے جونیئرز کے اندر یہ کرج پیدا کرنا کہ انہوں نے ایک اچھے لائر کا کیسے بننا ہے، اس کے لیے پلیٹ فارمز کی کمی ہے. تو میں انشاءاللہ میرا میکسیمم فوکس جو ہے وہ میری یوتھ ہے اور ہم اسی نعرے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو پاسیبل ہو سکا ہم اپنی لائرز یونٹی میں یوتھ کے لیے کریں گے انشاءاللہ. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان جس پروفیشن میں کھڑا ہے
اس پروفیشن میں اس کا مکمل عبور ہونا اور اس پروفیشن میں انسان کے دل کا مطمئن ہو جانا وہ کامیابی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھاؤزنڈز ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اپنے پروفیشن سے، آپ اپنی ایمانداری، فیصلے تو فار اینڈ اگینسٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک ضمیر کی عدالت ہے، اس میں دل مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم نے پوری محنت کی۔ اگر ہم پوری محنت کر کے فیصلہ تو انسان نے تو کوشش کرنی ہے، فیصلہ تو میرے رب کی طرف سے ہونا ہے، اگر اس بارے میں آپ کا دل مطمئن ہے تو میری نظر میں وہ کامیابی ہے انسان کی۔ ٹھیک، رحیم یار خان بار ایسوسی ایشن میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ سیکرٹری بن جائیں گے تو کیا مین ڈیکورم ہوگا بار اور بینچ کا؟ اصل میں جو میں نا بڑے عرصے سے غور کر رہا ہوں، اور میرے جو کمپین ہے اس میں بھی میرا اکثر دوستوں سے یہ ذکر ہوتا ہے کہ بار اور بینچ کا جو آپس میں تعلقات الفاظ کی حد تک تو بڑے گہرے ہیں، ٹھیک، لیکن پریکٹیکلی ان میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ پریکٹیکلی گیپ اس لیے آ رہا ہے کہ جو ہمارے پروفیشنل لائر ہیں جی، وہ بڑے کم آ رہے ہیں، ایز اے نمائندگان میں وہ بڑے کم ہیں، کیونکہ جاگیرداران کو یا وڈیروں کو یا مخدوم برادری سے تعلق رکھنے والوں کو، اگر جو نان پریکٹیشنر ہیں ایسے لوگوں کو اگر سیٹ ملتی ہے تو وہ کیونکہ وہ لا جانتے نہیں ہیں، اس لیے لا وکلا کے مسائل کو صحیح طرح ریپریزنٹ نہیں کر سکتے۔ میرا بھی موٹو یہ ہے کہ جو جوڈیشری اور ہمارے وکلا کے آپس کا جو تعلقات ہیں وہ کسی بھی نوعیت سے وہ لا کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے۔ مثلا ہمارے جونیئرز کے مسائل ہیں، اور ہمارے دوسرا جو خاص کر میں بڑا کلیئر کٹ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عدلیہ میں ہمارے انصاف فراہم نہ کرنے میں اگر کوئی جوڈیشری افیسران کے کردار ہیں، ان کے اوپر وہی آواز اٹھائے گا جو پریکٹسنگ لائر ہے۔ ایک پریکٹسنگ لائر ہی سمجھ سکتا ہے کہ پریکٹس کے کیا ایشوز ہیں، عدالت میں کیا مسائل ہیں، ججز کا ٹائم پہ آنا، اور خاص کر اسپیشلی میرا اس چیز پہ فوکس ہے کہ ہڑتال کے دنوں میں، ہڑتال وکلا کی ایک کمیونٹی کا ایک ذاتی ایشو ہے، اس میں آج کل جو روٹین چل رہی ہے اس میں ججز ہیں گورنمنٹ ملازم، گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کردہ ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اس کی پے لیتے ہیں۔ اس دوران اگر ہڑتال کے دوران اگر یہ کسی کی بیل جو مطلب ایمرجنسی ایشوز ہوتے ہیں، بیل ہو گئی، کوئی اسٹے میٹر ہو گیا، یہ کورٹ نے پچھلے دنوں سے ہمارے روایت چل رہی ہے کہ ہڑتال ہے تو ہم نہ بیل سنیں گے اور نہ ہی اسٹے اپلیکیشن کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کریں گے، تو ایسے میٹر میں کم از کم میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے امیدوار جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میں تو وکلا برادری کا حصہ ہوں، وکلا چاہے فار اینڈ اگینسٹ ہوں، یہ تو ہماری جمہوریت کا حسن ہے۔ بہرحال میں ذاتی طور پہ میرا جو پیغام ہے، میرا پیغام محبت ہے، میرا پیغام بھائی چارہ ہے، میرا پیغام علم اور جو لا کے سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کی بہتری کے اقدامات میں سے میرا وہی پیغام ہے، میں وہی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام جو ہے نا میں اس کو اسی صورت میں کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بار کے لیے کہنا ہوں، بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سر، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔